دیکھیے کہ شیل کمپنی کا اگر دیکھا جائے تو جو گزشتہ سمائی تھی کوئی 5.25 ارب روپے کا جو ان کا ٹیکس منافع تھا. تو جو ابھی جو لاسٹ سمائی گزری ہے اس میں ان کا جو منافع ہیں بلکہ اس سمائی میں ان کو 5.5 ارب روپے کا نقصان ہوا. گزشتہ سمائی جو تھی پروفٹ تھا لاسٹ ٹائم ان کو وہ پروفٹ تھا. دیوالیہ نکل گیا شیل کا لٹرلی. دیکھیں کہ پاکستان میں ایک جو بڑی چیز ہے یہ ہے کہ جو آپ کی آئل کی جو فروخت ہے وہ کم ہوئی ہے. اوور آل فروخت ڈیزل کی دیکھ لیں, پیٹرول کی دیکھ لیں, اور پاکستان میں ابھی اسلام آباد تک بھی آپ کو ایرانی پیٹرول ڈیزل جو ہے میسر ہے. ابھی یہ ہوتا تھا کہ بلوچستان کے کچھ علاقے, ساؤتھ پنجاب کے کچھ علاقے وہاں پر موجود تھا, اور اس حوالے سے آئل ریفائنریز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے وزارت پیٹرولیم کو لکھا بھی گیا تھا اور وزیر اعظم صاحب کو بھی لکھا گیا تھا کہ ہماری کمپنیز جو ہیں ان کی فروخت کم ہو گئی ہے, منافع کم ہو گئی ہے, اخراجات تو وہی ہیں, تو اس حوالے سے کوئی ریلیف فراہم کیا جائے یا کوئی اقدامات کیا جائے. دوسری جانب جو ہمارے حکام ہیں, جو ذرائع ہیں, وہ بتاتے ہیں. گزشتہ دن بھی ہماری ایف بی آر اور کچھ ذرائع سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایران سے یہ آئل چیزیں ادھر نہ ہوتی تو پاکستان میں آپ کو 5 لیٹر پیٹرول لینے کے لیے 5 گھنٹوں کی لائن میں لگنا پڑتا. اب کیونکہ پاکستان اکانومی پہ پریشر بہت زیادہ تھا, آپ نے درآمدات جو تھی ان پر پابندی لگائی. اب درآمدات پر پابندی لگانے کے ساتھ ہی آپ پیٹرولیم جو پروڈکشن ہے, جو ان کی جو خریداری ہے, اس میں بھی آپ نے ذرا انحصار کیا, تھوڑا سا اس پہ دباؤ کم ڈالا, اور وہاں سے ایرانی جو پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ ایک کثیر تعداد میں آیا. اس کا عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن آپ کا جو امپورٹ بل تھا اس پہ ذرا جو پریشر تھا وہ کم ہوا, اور یہی وجہ تھی کہ ہم سروائیو کر سکے. کوئی بھی اگر کنٹری, کوئی بھی ملک اگر اس حوالے سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کرتا ہے تو بینگ اے فائنانس رپورٹر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلط ہوا ہے. اگر 2-4 کمپنیز جاتی بھی ہیں, ہونڈا کمپنی دیکھ لیں, ان کی گزشتہ 3 ماہ میں ایک سیل نہیں ہوا, ان کا ایک یونٹ سیل نہیں ہوا, اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. اصل کل جو وزیر خزانہ صاحب نے کہا نا کہ ہم اپنے ملک کو سری لنکا نہیں بننے دیں گے, کیونکہ پریشر اتنا ہے, یوکرین رشین وار, بیچ میں ہم پھنسے ہیں. ہم جغرافیائی لحاظ سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا کو بڑا میٹر کرتی ہے. ادھر رشیا کو بھی کرتے ہیں, امریکہ کو بھی کرتی ہیں, ہم درمیان میں سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر ایسی گورنمنٹ ایسے کوئی اقدامات کرتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی غلط ہے. یہ میری اوپینین ہے. بینگ اگر عالمی دنیا میں دیکھا جائے تو شاید اس پہ پابندیاں بھی لگتی ہیں. بالکل بھی اگر ہماری سمگل زیادہ ہوتی ہے, پھر ایف اے ٹی ایف میں جاتے ہیں, پھر جو معاملات ہیں ہمارے لیے وہ کوئی بہتر نہیں ہوتے, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. شاہد صاحب یہ بتائیں, یہ بہت بڑا ہماری معیشت کو نقصان نہیں ہے کہ شیل 75 ایئر سے شیل پاکستان میں تھا اور اچانک سے اس طرح سے وہ چلا جاتا ہے؟ دیکھیں کہ ساکھ کے لیے نقصان ہوتا ہے, انٹرنیشنلی ایک امیج غلط جاتا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں امریکن کمپنیز کی, جب سے پیٹرول ریولوشن آیا اس کے بعد کتنی کمپنیز تھی جو اربوں ڈالر میں گئی, پھر دیوالیہ بھی ہو گئی. امریکہ میں بھی کئی کمپنیز ہیں جو بند ہوئی ہیں. امازون کا ایک دفعہ امریکہ سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا پاکستان کو, نہیں کر سکتے, لیکن بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیز ہیں, پیٹرولیم کمپنیز. اوور آل اس کا اگر امیج کی بات کریں شاید, تو میرے خیال سے انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی امیج, کوئی بھی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوگا پاکستان میں اس وقت تو وہ کہے گا کہ بھائی میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. بڑے بڑے نام گئے ہیں. شیل کمپنی نے 1-2 اور ملک میں بھی اپنے جو شیئرز ہیں وہ فروخت کیے تھے. اوور آل ان کی ویسے سیل میں تھوڑی کمی آئی ہے شیل کمپنی کی, کیونکہ دیکھیں کہ ایک مارکیٹ ہے نا, مقابلے میں اگر کوئی بڑا آتا ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں, اب اگر 10 سال پہلے کوئی شیل کمپنی سے پیٹرول ڈلواتا تھا تو آج وہ کس کمپنی, شیل سے ڈلوا رہے نہیں, 2-4 اور کمپنیز ہیں, ان کا نام جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اوور آل پاکستان کے امیج پہ اس کا منفی اثر پڑے گا, کہ ایک امیج جائے گا کہ پاکستان میں جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی. پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا کتنی کمپنیز جو ہیں وہ شور اپنا وائنڈ اپ کر کے گزشتہ دن جو آئی ایم ایف کا جو بیان آیا ہے ان کی چیف کا, تو وہ بھی پاکستان کے لیے کوئی مثبت نہیں تھا. اس سے بھی جو کمپنیز تھیں جو پہلے دیوالیہ کی شکل میں تھی, تو ان کا جو ایک مورال تھا کہ پاکستان کے ساتھ شاید معاہدہ ہمارا ہو جائے اور جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں, تو ان کے لیے پھر ایک راہ مثبت نظر نہیں آتی. جو یہاں سے بیان جا رہے ہیں وہ مثبت ہیں.
پاکستان سے IMF کے بارے میں. اب جیسے یہ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ہمیں بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں, پھر انہی کے پاس ہم پیسے بھی لینے ایک چیز جو ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشین یوکرین وار کے بعد اکنامیکلی چیزیں بڑی ڈیورٹ ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب جو محور ایک US سمجھا جاتا تھا اس محور سے ذرا ہٹ رہے ہیں. بالکل رشیا چائنا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ادھر سے سعودی عربیہ ایران کٹھے ہو گئے. ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب کا دورہ تھا, عراق کا دورہ, اس میں بھی فیولنگ کی بات بھی ہوئی کہ ہم شاید عراق سے بھی آئل لیں. اچھا, ساتھ میں ایران کا بھی انہوں نے ایک دو وزٹس کیے. تو یہ جو بلاکس ہیں نا یہ بن رہے ہیں, ہم اس سے انکار کریں یا نہ کریں. نہیں بلاکس تو ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور اس کی جو بھی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اس کی ریپریکیشنز ہی ہیں, اس کے نتائج ہیں جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اور اس کے اثرات جو ہوتے ہیں ہم جیسے غریب ممالک پہ ہوتے ہیں, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز پہ ہوتے ہیں. چائنا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, رشیا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایران سعودی عربیہ کے لیے. اب یہ بلاکس بن رہے ہیں تو یہ بہتری آنے والی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سال 2 سال میں کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی. اگر یہ ڈیولپمنٹس ایسے ہوتی ہیں جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں, جیسا کہ پاکستان کے جو بڑے پولیٹیشین جو تجزیہ کار ہیں وہ سوچ رہے ہیں, اگر اسی طرح سے ہو گئی تو پاکستان کو اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ ہو. جب سے پاکستان بنا ہے جتنے تجزیہ نگاروں نے جو سوچا ہے, یا ایون علامہ اقبال صاحب نے بھی جو سوچا تھا, کیا ویسا ہوا ہے؟ نہیں, ویسا نہیں ہوا. لیکن کل وزیر خزانہ صاحب کی ایک بات بڑی اہم تھی. انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. ہماری $6 ٹریلین کے میرے خیال چائنا کے کوئی $6 ٹریلین کے اس کے ایسٹس ہیں, ٹھیک, ریزروز ہیں. ہمارے صرف 5 سے 6 ٹریلین کے تو صرف ریکوڈک والے ریکوڈک اور یہ جو ساری چیزیں معدنیات ہیں یہ ہیں. 5 سے 6 ملین ڈالر. اتنے ریسورسز ہیں نا پاکستان میں سونیا, پاکستان کی عوام, اتنے ریسورسز ہیں. یہ قرضہ جو ہے دس از پینٹس, دس از ناٹ ایون پینٹس. ریسورسز کو دیکھ لیں آپ, یا ہمارے ٹیلنٹ کو دیکھ لیں, کیش کرنے کی ضرورت ہے, صرف نیت کی ضرورت ہے. رشین آئل آیا, سب کو لگا پاکستان میں کہ بھئی پیٹرول نیچے جائے گا. کل رات کو بھی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جو فیول پرائسز ہیں وہ تھوڑی سی شاید ہی کم ہوں, وہ برقرار رکھتی ہیں. گزشتہ جو ماہ گزرا ہے 15 دن میں عالمی مارکیٹ میں تھوڑی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو قیمتیں ہیں وہ مناسب رکھی گئی. لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید $1-2 ان میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ رشین جو آئل آیا ہے یہ ابھی 1 لاکھ ٹن ہے. ٹھیک, اس کو مزید ابھی ٹائم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ تمام ریفائنریز میں جائے گا, پروسیس میں چلے گا, اس کا پروسیس ہوگا. اناؤنسمنٹ اور اعلانات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ $50 تک کمی ہو جائے گی, تو یہ تھا تو یوں تھا, تو پھر کیوں اتنے اعلان کیے؟ پاکستانی عوام کا یہ میں ہوں یہاں پہ, یہ کامبو ہے ایکچولی ہمارا. یہ غلط کیا ہے نا, یہ ہم امیدیں دلا دیتی ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں برقرار ہے. ہم نے وزیر پیٹرولیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے یہی بات کی تھی. ہم نے کہا سر اس کا مارکیٹ پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا, یا تو یہ ہو نا کہ ایک جہاز آ رہا ہے 1 لاکھ میٹرک ٹن کا, اور ساتھ میں ایک اور لگا ہو, ایک جہاز لنگر انداز ہو رہا ہے, دوسرا ساتھ میں اس کے خالی ہو, دوسرا آ جائے, پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ $50 اس میں کمی ہوگی. اسی لیے جو ہے نا وہ عوام ہماری پٹ آف ہو جاتی ہے. پہلے نا اتنے بڑے بڑے دعوے اور اعلانات ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہوتا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے برقرار, تبھی تو ہم پٹ آف ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ عوام کی آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کو اندر سے پتہ ہے سب. ہمیں تو پتہ ہے کہ عوام پہ گئی ہے, ہمیں پتہ ہے اثر نہیں ہوگا. عوام پہ گئی ہے. 5 سے $10 کا ڈفرینس جو ہے وہ آ سکتا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. 5 سے 10 بھی نہیں. نہیں, یہ جو ایرانی سمگل جو آئل آ رہا ہے اس کا ہی بینیفٹ ہمیں مل جائے. اچھا, سمگلڈ آئل آ رہا ہے, پورے پاکستان میں وہ یوز ہو رہا ہے 40%. ویری گڈ.